الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واہل بیتک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام تعریفیں خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے اور بے حد و بے حساب مرتبہ حضور تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں انتہائی ادب، تعظیم اور احترام کے ساتھ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد آج کے اس مبارک موقع پر میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت العلامہ محترم المقام جناب پروفیسر محمد جاوید اقبال کھارا صاحب اور ان کے بھائی حضرت العلامہ جناب محمد مدثر نعمان کھارا صاحب، زینت محفل سادات کرام، علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ تمام سامعین کو آج کے اس مبارک موقع پر سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی حوالے سے انشاءاللہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اور جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ابتدا میں مختصر اسی پر روشنی ڈالوں گا۔ اب بلا تمہید میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، بڑے مختلف انداز میں اس آیت کے ترجمے ہیں، میں سادہ سا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ وہ رب فرماتا ہے میں قسم نہیں اٹھاتا مگر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کی کہ تو اس میں آیا ہے، بس اس پر قسم اٹھاتا، تیرے تلوے شہر مکہ میں لگے ہیں، اس وجہ سے اس شہر کی قسم اٹھاتا۔ اب رب کی ذات ہے، اسے بلا قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اسے جو بن دیکھے مانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو رب کا فرمان ہو وہ حق پر ہوتا ہے۔ تو اب ضرورت قسم کی کیوں پیش آئی؟ اس میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ رب نے جب شہر مکہ کی قسم اٹھائی، قسم اٹھانے سے پہلے لا قرار دیا، اب اس لا کی تفصیل میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ خبردار کوئی یہ مت جانے کہ رب نے شہر مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اس میں بیت اللہ شریف موجود ہے۔ فرمایا کوئی یہ مت جانے کہ رب نے قسم اس لیے اٹھائی ہو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ شاید صفا و مروہ رب کی نشانیاں یہاں پر موجود ہیں، اس وجہ سے قسم اٹھا رہا ہے۔ کوئی یہ مت جانے کہ مقام ابراہیم یہاں پر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
کوئی یہ مت سمجھے کہ پتھر تو سارے ہٹا دیے گئے ہیں، یہ وہی بتخانہ تھا جہاں پر قبل از اسلام بتوں کو رکھ کے پوجا جاتا تھا، اور ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت تھے، پتھر تو وہ بھی تھے۔ تو کوئی یہ مت سمجھے کہ ان پتھروں کو ہٹا دیا ہے اور فقط مقام ابراہیم والا پتھر یہاں پر رکھ دیا گیا ہے۔ شاید اس وجہ سے قسم اٹھائی ہو، مگر میرا رب پھر بھی فرماتا ہے لا، اور میں نہیں، اس وجہ سے بھی نہیں اٹھاتا۔ فرمایا کوئی مت سمجھے کہ اور پتھر چلے گئے ہیں، تو جس پتھر نے قیامت کے دن رب کی عطا کردہ زبان سے بول کر کہے گا کہ مولا اس تیرے محبوب کی امتی نے مجھے بوسہ دیا ہے، میں اس کی تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، تو معاف کر دے۔ ارے مراد حجر اسود ہے۔ فرمایا کوئی یہ مت جانے کہ وہ پتھر جس نے کل سفارش کرنی ہے اپنے بوسہ دینے والوں کی، کہ رب شاید اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا لا، اس کی بھی نہیں اٹھا رہا۔ فرمایا یہاں پر کئی اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اس کی بھی قسم نہیں اٹھائی۔ باری تعالیٰ تو نے قسم اٹھائی کس کی ہے پھر؟ اس شہر مکہ کی جو قسم اٹھا رہا ہے، اور کس کی وجہ سے اٹھائی ہے؟ آخر وجہ کیا بنا ہے تیرا قسم اٹھانے کا؟ تو فرمایا تمام مقامات اپنی جگہ پر موجود ہیں، میرا گھر بھی موجود، زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا موجود، اور مقدس عمارات موجود ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، اس شہر مکہ کی قسم کسی اور مقدس مقام کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا، فقط اٹھایا ہی ہے قسم تو جب میرے پیارے بندے عبداللہ کا چاند اور میری پیاری بندی سیدہ آمنہ کا تارا یہاں پر جلوہ افروز ہو رہا ہے، تب سے میں نے قسم اٹھانا شروع کر دی ہے۔ اپنے محبوب کے قدم یہاں پر رکھے ہیں، جب میرے محبوب کے تلوے یہاں پر لگے ہیں تو تب سے میں نے قسم اٹھانا شروع کر دی ہے، اور فقط اپنے محبوب کی آمد کی بنا پر قسم اٹھا رہا ہوں۔ اور جب محبوب ہجرت فرما جائیں گے فرمایا تب بھی کوئی قسم نہیں اٹھاؤں گا، تاکہ مغالطہ نہ رہے کسی کو کہ شاید کسی اور بنا پر بھی رب شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے۔ فرمایا نہیں، میں اپنے محبوب کی آمد پر لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، اے لوگوں تمہیں کیا خبر کہ یہ کون نبی آ گئے ہیں؟ ارے تم تو ننگے ہو کر اس بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجایا کرتے تھے، تم وہ لوگ ہو جو کہ ملائکہ کو اور حوران فلک کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تم اس شہر مقدس کی عظمت کو پامال کیا کرتے تھے۔ فرمایا تمہیں تو قدر ہی نہیں تھی، اب میں نے اپنے محبوب کو بھیج کر یہ بتا دیا ہے کہ قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہ اول بھی ہے جس سے ساری کائنات کو حسن ملا، جس سے ملائکہ کو حسن ملا، جس سے جنت کو حسن ملا، جس سے آسمانوں کو حسن ملا، جس سے چاند سورج ستاروں کو تابانی ملی، جس کی وجہ سے اس زمین کو روشنائی ملی، جس کی وجہ سے اس زمین پر کروڑہ نعمتیں نازل کر دی، جس کی وجہ سے میں نے انبیاء کی تخلیق کی، جن کی وجہ سے اپنے نبی کو بھیج کر اور ان انبیاء کو اکٹھا کر کے فرمایا اے نبیوں تم اکٹھے ہو جاؤ اور سن لو تم پر سایہ کس کا کر رہا ہوں۔ پوچھا باری تعالیٰ کس کا ہے؟ فرمایا یاد رکھ لو اس کا سایہ کر رہا ہوں تم پر، کہ اگر انہیں نہ پیدا کرتا میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا، نہ تم پیدا ہوتے، نہ تمہیں نبوت ملتی، نہ تمہیں رسالت ملتی، کوئی بھی اعزاز تمہیں نہ ملتا۔ بس آؤ جان لو جس چادر کی نیچے اور جس رحمت کی نیچے تمہیں جمع کر رہا ہوں، اے نبیوں مجھے رب ہونے کی قسم یہ وہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، تمہیں بھی عز و شرف مل رہا ہے تو میرے محبوب کی وجہ سے مل رہا ہے، اور اس کائنات کو حسن دیا ہے اپنے محبوب کی وجہ سے دیا ہے۔ یہ وہ اول ہیں جب کوئی بھی نہیں تھا،
اور یہ سب سے پہلے تخلیق کیے گئے ہیں، اور نبیوں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم جاؤ نبوت کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، میرا پیغام عام کرنا، میری پہچان کروانا۔ لیکن جب میرے محبوب کی آمد تمہارے اندر آ جائے تو پھر یاد رکھ لینا، اپنی نبوتوں کو پیچھے کر دینا، نبوت و رسالت کے تاج اتار کر میرے محبوب کے قدموں میں رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، اپنی نبوت کو آپ پر قربان کرتے ہیں، آپ کا امتی ہونا ہمیں زیادہ پسند ہے کہ رب نے ہم سے وعدہ لیا تھا، اس وعدہ کو نبھانے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا لوگوں سن لو، یہ وہ نبی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہر ایک کو شان ملی میری کملے والے کی صدقے سے ملی ہے۔ تو فرمایا میں اس محبوب کی آمد کی وجہ سے قسم اٹھا رہا ہوں، اور فرمایا یاد رکھ لو سب سے آخر میں بعثت کا شرف اپنے محبوب کو دوں گا، اور یہ وہ میرے نبی ہیں کہ جب اعلان بعثت فرمائیں گے، اپنی پہچان کروائیں گے، تو پھر اس وقت امتحان ہوگا تم پر کہ کون ادھر جاتا ہے اور کون میرے محبوب کی طرف آتا ہے۔ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، فرمایا اب تم پر امتحان ہوگا، اب پہچان تم نے کروانی ہوگی کہ کس طرف جانا ہے۔ اب یہ تم پر چھوڑ دیا ہے، میرے محبوب کی طرف جانا چاہتے ہو یا ادھر جانا چاہتے ہو۔ پھر فرمایا بے شک تم اگر میرے کعبہ کا طواف بھی کرتے پھرو، میری نشانیوں کے ساتھ چمٹ کے رہو، لیکن بچت اسی کو ہوگی جو میرے مصطفیٰ سے جڑ جائے گا، جو میرے محبوب سے جڑ جائے گا۔ اور پھر سن لیجئے حضرات محترم، وقت کے دامن کو سمیٹ کر میں صرف جو اہم پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، میرا پاک رب اپنے محبوب کی آمد کی قسم اٹھا رہا ہے اور شہر مکہ کی اٹھا رہا ہے۔ اب فرمایا یہ ہستی کون ہے، پہچانا ذرا۔ یہ ہستی وہ ہے کہ جب شہر مدینہ میں تشریف فرما ہوئے، مدینہ پاک جب حضور کی آمد ہوئی، مدینہ والوں نے استقبال کیا، حضور کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، بچیاں گھروں کی چھت پہ چڑھ گئی تھی کہ آئیں آؤ پہچانو مکہ والو، آج سب پر رحم کرنے والے نبی آ گئے ہیں، جن کی قسمیں میرا رب اٹھاتا ہے ان نبی کی آمد ہو چکی ہے۔ جب نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر سب کو جمع کر کے ایک ہی پیغام دیا کہ آؤ مصطفیٰ کا فرمان ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، قدورتیں ختم کر دو، نفرتیں ختم کر دو، محبتیں پھیلاؤ۔ میرے حضور نے خواہ مکہ میں زندگی گزاری ہے یا مدینہ میں زندگی گزاری ہے، ہر مقام پر دعوت محبت اور دعوت اتحاد دی ہے۔ اس دل کو وسعت کے لیے فرمایا ہے کہ کوئی تم سے بات کرے نہ کرے، مجھ محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم آپس میں بات کیا کرو، اور اس دل میں اپنے کو جگہ دیا کرو، اپنے بھائیوں کو جگہ دیا کرو، اس میں وسعت پیدا کرو، پیار عام کرو، محبت عام کرو۔ مجھے رب نے رحمت کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا میں وہ آخری ہوں، میرے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اور پھر رب کائنات کا فرمان، اے میرے محبوب اب آپ انہیں بتا دیں کہ میں نے ایک قصر نبوت بنایا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا، ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا۔ اور پھر فرمایا اے فرشتوں اب میرے نبیوں کو سیر کرواؤ قصر نبوت کی۔ جب سیر کروائی گئی، چاروں طرف سے جب دکھایا گیا ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، پوچھا فرشتوں سے یہ کس وجہ سے خالی چھوڑ دی گئی ہے، بتایا گیا آخری نبی محمد مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہے، یہ وہ حضور ان کی جب آمد ہو جائے گی یہ اینٹ یہاں پر رکھ دی جائے گی، گویا وہ تاجدار ختم نبوت کی اینٹ ہوگی۔ جب وہ اینٹ رکھی جائے گی تو قصر نبوت و رسالت مکمل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھنا آخری اینٹ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے۔ جب وہ اینٹ اس خالی جگہ پر رکھ دی گئی، میرے محبوب نے خود فرما دیا اب سن لو میں آخری نبی ہوں، جو اینٹ یہی تھی میری جگہ کے لیے بچی تھی، مجھے رب نے یہاں پر رکھ دیا ہے، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر کوئی آئے وہ روڑے کنکریاں سمجھ کے پاؤں سے انہیں ٹھوکر مارنا، وہ تباہی بربادی ان کا مقدر بنے گا۔ رب کا آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کسی نے نہیں آنا۔ اللہ اکبر۔
حضرات محترم سنیے، وقت بڑا مختصر ہے، اب میں آخری لمحات کی طرف جا رہا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور نبیوں کو بھیجا انہیں رحمت عطا کی ہے، مجھے بھیجا مجھے رحمت للعالمین بنا دیا گیا ہے۔ فرمایا میرے سونیا اب سب پر رحمت تیری ہوگی، سب پر شفقت تیری ہوگی، سب پر مہربانی تیری ہوگی۔ سونیا تیری وہ ذات ہے، میں تیری قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو پہچان کروا رہا ہوں۔ شرق تا غرب اعلان ہو گیا، مبارک ہو رحمت کرنے والے نبی آ گئے ہیں۔ او حضرات محترم، جن نبی کا مقام یہ کہ ان کی آمد پر رب قسمیں اٹھاتا ہے، جنہیں رب نے رفعت اور شانوں سے نوازا ہے، آگے ان نبی کی آخر میں سیرت کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی ضرورت ہے۔ اور بالخصوص اس موقع پر میں جو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، صد مبارک کے مستحق ہے محترم پروفیسر کھارا صاحب، اللہ پاک مزید برکتوں سے نوازے، اس مسند کو سلامت رکھے، کیونکہ یہ مسند علم کی مسند ہے۔ اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضرورت ہے وہ علم کی ضرورت ہے، اور علم بھی وہ جو نافع ہو اور ادب والا۔ امت بکھری جا رہی ہے، دوسروں کو موقع مل رہا ہے۔ ارے سنیوں، اگر ہم یوں ہی بکھرے رہیں گے تو یاد رکھنا وہ وقت دور نہیں ہے، دوسرے ہمارے اندر بلوں کی طرح اس طرح گھس جائیں گے جس طرح سانپ گھس جاتا ہے، اور تباہ ہو جائیں گے۔ آئیے یہ مت اب کرامتوں کی نہیں ضرورت، یاد رکھنے، کرامتوں پر مت توجہ دیا کرو، کرامتیں حق ہیں، مگر سنیں کرامت ان سے صادر ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، اور لوگ اگر انہیں کہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، بڑی کرامت ہے، کہتے ہیں نہیں، ان کرامتوں کو تو ہم قدموں کی دھول سمجھتے ہیں۔ کرامتوں کی وسعت کیا ہے؟ ہم قدموں کی دھول سمجھتے ہیں، اللہ کے ولی کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ عنہ کی بات سنانے لگا، یہ مت کوئی سمجھے کہ شاہ جی کوئی ایمی بات کر گئے ہیں، میں خود بھی ایک آستانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرے بھی مرشد ہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم پروفیسر صاحب مجھے یاد ہے ہمارے دادا جی اور ہمارے بزرگوں کا، والدین کا اور تایا ابو کا یہ سبق ہے کہ بیٹو ہم جب چلے جائیں ہماری قبروں پہ چادریں مت چڑھانا، ہم نے عمر بھر قرآن و حدیث کا درس دیا ہے، بس یہی خیرات لوگوں میں تقسیم کرنا۔ تو امت میں اب علم کی ضرورت۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ اتنے اعلیٰ درجے پر، غوثیت کے درجے پر کیسے پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں منازل طے کرتا گیا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ میں پیر بن گیا تھا، انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے گدیاں مل گئی تھی، انہوں نے نہیں کہا کہ میرے مریدین بن گئے تھے، انہوں نے کہا مجھے رب کی عزت کی قسم میں منازل طے کرتا گیا یہاں تک کہ رب نے اس دروازے کو مجھ پر کھول دیا، اور جب دروازہ کھلا مجھ سے ملنے والے آئے، انہوں نے پوچھا غوث اعظم کیا تو جانتا ہے کس وجہ سے تجھے یہ مقام ملا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا میں جانتا ہوں، علم کی وجہ سے ملا ہے مجھے۔ یہ درسگاہ دین کی درسگاہ ہے، اپنے بچوں کو بھیجا کرے۔ اس درسگاہ سے جو مین شاخ ہے بھیرا شریف، یہ برانچ ہے بھیرا شریف، سن لیں، اور بھیرا شریف سے جو میرا تعلق حضور قبلہ ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ سے جو میرا تعلق ہے وہ میرے دادا استاد ہیں، اور میں اپنے اصل کو کبھی نہیں بھولتا۔ آج اگر اس جگہ پر ہوں تو اپنے اصل کی وجہ سے ہوں، انہیں یاد کر کے پھر رہا ہوں، ان کی در سے جو خیرات ملی ہے وہ امت تک پہنچا رہا ہوں۔ بڑے لوگ آئے تھے مجھے بھی روکنے کے لیے کہ آؤ ایک مقام پر جائیں گے، ایک جگہ پر جائیں گے میلاد کے لیے۔ میں نے اللہ کی عزت کی قسم سب کو کہا نہیں، جو میرے مقتدی ہوں گے، جو میرے اہل محلہ ہوں گے، ہم جہاں جہاں سے بھی ہمیں دعوت ملی ہے وہاں پر جائیں گے۔ کسی ذات کے لیے نہیں جانا، ہم نے حضور کی میلاد کے لیے جانا۔ ہر مقام پر موضوع ہے تاجدار ختم نبوت، حضور کی ختم نبوت کے لیے ہم ہر جگہ پر جا کے اس بات کی گواہی دیں گے، یا رسول اللہ
ہماری زندگیاں آپ پر قربان، میرے پیارے آقا ہم سب کچھ آپ پر قربان کرتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار خاندان سب کچھ قربان کرتے ہیں، فقط اس بات پر کہ باری تعالیٰ نے آپ کو قسم اٹھا کر اعلیٰ مقام کی پہچان ہمیں کروائی ہے تو ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ ہمارا خون کا آخری قطرہ بھی ہوگا تاجدار ختم نبوت پر قربان ہو جائے گا۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ وہ ہر ایک مقام کو جہاں حضور کے نعرے اٹھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی محبت کے پیغام جاری ہیں، جہاں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبان موجود ہیں، وہاں تک ہر ایک کے لیے ہر ایک کی حق میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہر ایک کو اپنے محبوب علیہ السلام سے سچی اور سچی عشق و محبت عطا فرمائے، اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ بالایمان ہو، اور حضور کی عشق و محبت پر ہمیں قبر میں جانا نصیب ہو، اور جب اٹھے ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہی کہ سونیا ہم آپ کی وہی ہیں جو آپ کی ختم نبوت کا اعلان کیا کرتے تھے، تو پھر قیامت کے دن بھی حضور ہم پہ کرم فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سب پر اپنا لطف و کرم فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔